بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے۔ اس اعتبار سے اس ملک کا کسان ملک کے انسانوں کے جس قدر کام آتا ہے وہ کام بہت اہم ہے۔ اس موقع پر کسانوں کی طرف سے ملک کے حکومت کی بنائے ہوئے 3 قوانین کے خلاف جو احتجاج 1 مہینے سے زیادہ عرصہ سے چل رہا ہے، کڑکڑاتی سردی اور کہرے اور سخت سرد موسم میں وہ مختلف سرحدوں پہ دلی کی احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ ایسا سما، ایسا وہاں کا ماحول جو انسان کو ٹھٹھرنے اور ٹھنڈ سے پریشان ہونے کے لیے کافی ہے۔ چند لمحے وہاں رکنا مشکل ہے، جائے کہ 40 روز سے زیادہ کسان وہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ 3 زرعی قوانین کو واپس لیا جائے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ سرکار کہتی ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے مفاد میں ہیں، ان کی منفعت میں ہیں، ان کے فائدے کے لیے ہیں، ان کو ترقی دیں گے، لیکن وہ کسان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے نقصانات کو بیان کر رہے ہیں، جن نقصانات کو حکومت کی بات چیت جو ہو رہی ہے، جو مذاکرے ہو رہے ہیں، ابھی تک اس میں ازالہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کا موقف یہ کہ یہ قانون کسانوں کے لیے مفید اور انتہائی اہم ہے، کسانوں کا یہ کہنا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے مضر ہے۔ اس کے بعد مذاکرات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ رکھی جا رہی ہے، اس سے کسانوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے عزم و حوصلے کا اعلان بار بار کر رہے ہیں کہ ہم یہاں ڈٹے رہیں گے۔ اس جمہوری ملک میں، اس آئینی ملک میں، جہاں ایک شخص کے احتجاج کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، لاکھوں کسان جب امڑ آئے ہیں تو ان کے احتجاج کو بھی بڑی باریک نظر سے اور وسعت قلبی سے دیکھنا چاہیے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں 15 کروڑ کسان ہیں اور 14 کروڑ کے قریب حکومت کے قانون سے مطمئن ہیں، 1 کروڑ سے کچھ کم لوگ، اس سے بھی کم لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کہہ لینا کہ 15 کروڑ میں سے 14 کروڑ سے زیادہ مطمئن ہیں، یہ آنکڑا، یہ اعداد و شمار کہاں سے جمع کیے گئے؟ اس لیے اتنے بڑے احتجاج کو سامنے رکھ کر جمہوریت کا، عدل کا، انصاف کا، انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے کہ وہ بوڑھے، 70 سال کے بوڑھے، وہ لوگ جو کہ مختلف دلی کی سرحدوں پہ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ اس انداز میں پریشان ہیں، ذرا ان کی تکلیف کو محسوس کیا جائے۔ آج وہ بات چیت کرنے والے گیان بھون جو ایئر کنڈیشن ہے یا انتہائی پرسکون جگہ ہے، مذاکرات وہاں ہوتے ہیں، 40 لیڈران کسان کے وہاں جمع ہوتے ہیں اور سرکاری نمائندے وہاں ہوتے ہیں، اور لاکھوں ہزاروں کسان کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈک میں پڑے ٹھٹر رہے ہیں، اور ان میں سے درجنوں موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اس لیے حکومت کو بڑی سنجیدگی سے اس بات پہ غور کرنا چاہیے،
احتجاج کو سمجھنا چاہیے، ان کی آواز کو اہمیت دینی چاہیے، ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسے وقت میں ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی آواز کو اٹھائیں کہ ملک کے مفاد میں ہو، ملک کے کسان محفوظ رہیں، ملک کے باشندے محفوظ رہیں، ملک کے لوگ محفوظ رہیں۔ حکومتوں کا کام حکمرانی اس انداز میں کرنا ہے جو جمہوری انداز ہو، جو عادلانہ، منصفانہ، انصاف میں مبنی انداز ہو۔ ایسے انداز سے جب فیصلے لیے جائیں گے تو یہ سب کے لیے یکساں طور پہ مفید ہوں، بہتر ہوں۔ بہرحال یہ بڑی کڑی گھڑی ہے کہ کسان کڑاکے کے جاڑے میں، ٹھنڈک میں وہاں پریشان ہیں، اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں اور حکومت سے مطالبے کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کو انا کا سوال نہ بنایا جائے، بلکہ ملک کے مفاد میں جو لائے عمل تیار کیا، ایسا لائے عمل تیار کیا جائے جو ملک کے مفاد میں ہو، کسانوں کے مفاد میں ہو، ہندوستانیوں کے مفاد میں ہو، اور اس طرح کا جو ماحول اور اس طرح کی باتیں ختم ہو۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومت مختلف ایسے کسانوں کی تنظیموں سے رابطے کر کے، ملاقاتیں کر کے، ان کے فوٹو کے ساتھ ٹویٹ کر رہی ہے، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کسانوں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، جبکہ خود حقائق بتاتے ہیں کہ دسمبر میں جو تنظیم تیار ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ملاقات کر رہے ہیں منسٹر صاحب سے، یا اس طرح کی باتیں۔ بہرحال ایسے وقت میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے مفاد میں، ہندوستان کی جمہوریت کے مفاد میں، ہندوستان کے کسانوں کے مفاد میں، ہندوستان کی حکومت کے مفاد میں، ہندوستان کے باشندوں کے مفاد میں ایسے اقدامات پورے دل کی صفائی اور ہمدردانہ انداز میں کیے جائیں کہ وہ سب کے لیے یکساں مفید ہوں، اور کسی ایک انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورے ہندوستان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس واسطے ہندوستان ترقی اسی وقت کرے گا جب کہ اس کا ہر ایک انسان ترقی کرے گا۔ اس لیے حکومت اور کسان اور اس سلسلے کے سارے لوگ مل بیٹھ کے جو مذاکرات کریں اس میں کچھ طے کریں، بغیر طے کیے نہ اٹھیں، دروازے بند کر دیے جائیں کہ جب تک مسئلے کا حل نہیں نکل آئے گا یہ نشست، یہ بیٹھک، یہ بات چیت ختم نہیں ہوگی۔ اس انداز کی گفتگو کی جائے جو فیصلہ لینے کا انداز ہو، جو سب کے لیے مفید ہو۔